نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، علم سے متعلق داناؤں کے لا تعداد اقوال ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے بڑی محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کہ انسان کو علم کی فضیلت سے ہی اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہوا۔ شاید یہ حدیث میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حکمت کا بول جیسے تم نے سنا اور یاد کر لیا اور پھر اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور اسے بھی سکھا دیا، ایسا ایک عمل سال بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عابد سے سخت تر ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام تاروں پر، کیونکہ عالم وارث انبیاء ہیں، اور انبیاء کی میراث نہ دینار تھا نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا۔ پس جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی علم کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتا ہے کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ علم سے متعلق اور بھی بہت سے احادیث پاک اور اقوال ہیں جن کو میں آئندہ کسی ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو پیش خدمت کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں دمشق میں وقوع پذیر ہونے والا ایک سچا واقعہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ علم انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی کتنی عزت دینے والا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اسے غور سے سنیے۔ معزز خواتین و حضرات، دمشق کے ایک عالم ہی بتا رہے تھے کہ دمشق میں وحدہ نام کا ایک قبرستان ہے جو سب کو معلوم ہے۔ یہ قبرستان مشہور ہے، اس میں اولیاء ہیں، علماء ہیں، مجاہدین ہیں، اور اس میں شہداء ہے۔ یہ دمشق کا مشہور قبرستان ہے، جو بھی شخص دمشق کو جاتا ہے وہ اس قبرستان کو بھی جانتا ہے۔ اس میں ایک آدمی جو گورکن کا کام کرتا تھا، یعنی مردے دفناتا تھا، ایک دن اس کے پاس ایک خاتون آئی اور اس سے قبر کھودنے کا کہا۔ اس نے قبر کھودی اور کچھ دیر بعد جنازہ آ گیا، مگر اس کے ساتھ لوگوں کی تعداد کو زیادہ نہ تھی، یعنی چند آدمی تھے۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر صندوق کھولا گیا اور میت کو اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن قبر میں تھا، اس نے لاش ہاتھ میں لی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثناء میں قبر کھول گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ حقیقی ہے، خیال یا الف لیلہ کی کوئی داستان نہیں۔ گورکن نے جب یہ دیکھا کہ 2 آدمی ایک اسپِ تازی پر سوار آئے اور میت کو لے کر چلے گئے تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ قبر پر موجود لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ صرف اسی گورکن کو نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے اس پر پانی کی چھینٹیں مارے، اس سے ہوش میں لانے قبر سے باہر نکالا۔ عورت چلی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا بخدا عجیب چیز دیکھی ہے، میں نے یوں دیکھا۔ قبر پر ٹھہرے لوگوں نے سمجھا کہ شاید اسے وہم ہو گیا ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر وہ بھی چل دیے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور وہ عورت دوسری بار اس کے پاس آئی اور گورکن سے قبر کھودنے کا کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ اس نے میت اٹھائی اور قبر میں رکھی تو قبر کھل گئی اور جنت کا ایک باغ ہو گئی۔ 2 فرشتے آئے اور میت کو لے کر چلے گئے۔ گورکن بے ہوش نہ ہوا، وہ فوراً قبر سے نکلا اور عورت کے پیچھے چل پڑا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے اس تکلیف میں رہنے دو۔ گورکن کے بار بار اصرار پر وہ بولی جسے دفنایا گیا ہے وہ میرا بیٹا ہے جو فوت ہو گیا ہے، اس سے پہلے میرا ایک اور بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ گورکن بولا کہ پہلی میت والی بھی آپ ہی ہیں؟ بولی ہاں، لیکن آپ تعجب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا بخدا میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ پہلے کو میں نے قریب سے دیکھا، اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی، اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دونوں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور ان دونوں کی یہ عظیم کرامت تھی۔ عورت نے کہا پہلا طالب علم تھا اور دوسرا ترکھان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت سلوک فرمایا۔ اس گورکن نے یہ حالت دیکھی اور یہ جواب سنا تو قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ آ گیا، جس میں اس کے والد، ان کے والد اور پھر دادا کے دادا
اس مسجد میں خدمت کرتے آ رہے تھے۔ اس وقت ہمارے دادا وہاں موجود تھے۔ ان کا نام شیخ سعید برہانی تھا۔ گورکن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ کی عمر 45 یا 50 سال ہو گئی ہے اور اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ساری عمر بھولے رہے کیوں؟ وہ بولا میرے ساتھ یوں ہوا۔ انہوں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کر کے شروع کرو۔ چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ شیخ عبد الرحمن فار کے نام سے دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہونے لگے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرنے والا بن گیا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق تھے۔ وہ بھی دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ یہ واقعہ آپ کے لیے بطور مثال بیان کیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں کہ طالب علم کے ساتھ اس کا رب یہ سلوک کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس علم سے مراد علم دین ہے جس میں قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے، نہ کہ آج کا وہ علم جو آج کل ہمارے اسکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں بصراحت ذکر کیا تھا کہ ہمارا گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کو بھی نہ دین کا صحیح فہم ادراک ہے اور نہ ہی قرآن کا، اور اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نے چاہا تو دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس سے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین والسلام۔